تفسیر کو بھی نہیں آتا، کسی امام عالم کو نہیں آتا اس کا معنی، لیکن اسی الف لام میم پڑھنے پر آپ کو ثواب بھی ملتا ہے اور اسی الف لام میم کے پڑھنے سے نماز بھی ہو جاتی ہے۔ معنی نہیں آ رہا آپ کو تو نماز کیسے ہوتی ہے؟ جس الف لام میم سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے ثواب نہیں ملتا۔ اور پھر قرآن میں کتنی آیتیں، حامیم عین سین قاف، طاسین میم یاسین حامیم صاد قاف نون، اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ایک ایک آیتیں ہیں اور ایک ایک حرف پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہے، جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، حالانکہ اس کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کہنا غلط ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے خواب دیکھا، اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ سے پوچھا سب سے اچھی عبادت آپ کو کیا لگتی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا قرآن ہے، جو اس کو پڑھتا ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر خواب میں فرمایا۔ تو امام احمد نے پوچھا اے اللہ سمجھ کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا بلا سمجھے پڑھنے میں زیادہ ثواب؟ فرمایا احمد جو سمجھ کر پڑھے میں اسے بھی عطا کرتا ہوں، جو بغیر سمجھے پڑھے میں اسے بھی عطا کرتا ہوں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہمیں قرآن کا معنی نہیں آتا تو ہمیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ قرآن کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، قرآن کے سمجھنے میں بھی ثواب ہے، اور قرآن پر اللہ نے اتارا ہے عمل کرنے کے لیے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن آ جائے۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، آج کل تو ہر چیز کو پیسے سے تولا جاتا ہے، دولت سے تولا جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جب ہم قرآن کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جی قیامت کے دن یہ فضیلتیں ملیں گی حافظ قرآن کو، تو بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب قیامت کی بات تو قیامت کی ہوگی، یہ بتاؤ دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ ہم جناب کیا ہے ذرا دنیاوی فائدے جلدی کرتے ہیں نا، اس لیے میں دنیاوی فائدے بھی بیان کر دیتا ہوں آپ کو۔ اخروی فائدے تو ہے قرآن کے اور دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ قرآن کا کیا ہے اس دنیا کے اندر بھی، کہ آپ کا بچہ اس کام کو کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن یاد کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی کم بات ہے کہ ایک مسلمان بچہ ہو اور وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہو، وہ کام کر رہا ہو جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ دوسرا فائدہ، دنیاوی فائدہ آپ کو بتاتا ہوں۔ رمضان جب آتا ہے تو تراویح حافظ قرآن تراویح میں قرآن سناتا ہے۔ تراویح کی نماز بڑے سے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، شیخ التفسیر ہوتے ہیں، قرآن ان کو یاد نہیں ہے، وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور حافظ قرآن بچہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی اور عزت کی بات کیا ہوگی؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور وہ ایسے عالم تھے کہ ایک کتاب ایک مرتبہ پڑھی 40 سال بعد ان کو یاد ہوتی۔ نور الایزا ہماری یہاں فقہ کی کتاب ہے، مصر میں ایک جگہ انہوں نے وہ کتاب پڑھی اور ان سے کہا یہ نسخہ مجھے دے دو، کہا نہیں ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ ہندوستان آئے اور وہیں گھر میں بیٹھ کر پوری نور الایزا لکھی اور اپنے حافظے سے اور واپس بھیجی اور کہا اس کو ملا کر دیکھیے، ملا کر دیکھا ایک غلطی بھی نہیں تھی۔ اتنا بڑا حافظہ، چلتا پھرتا کتب خانہ انہیں کہا جاتا تھا، لیکن حضرت شاہ صاحب خود فرماتے ہیں میں نے جو کچھ پڑھا وہ مجھے یاد ہو گیا، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جو میں نے بار بار پڑھی لیکن مجھے یاد نہیں ہوئی۔ ایک مجھے ہدایہ یاد نہیں ہوئی، ایک مثنوی یاد نہیں ہوئی، ایک مجھے قرآن یاد نہیں ہوا۔ اللہ چاہے تو شاہ صاحب جیسی شخصیت کو بھی قرآن یاد نہ ہو، اور اللہ چاہے تو آپ کے بچے کو قرآن یاد ہو جائے۔ بڑے بڑے علماء پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا یہ کم عزت کی بات ہے؟ آپ کا بچہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے دنیا کھڑی ہوتی ہے، قرآن سنتی ہے، آپ کا بچہ قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھ یہ رہا ہے، وہ سن رہے ہیں، لیکن پڑھنے والے کی برکت سے اللہ سننے والوں کو بھی پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک فائدہ ہو گیا، دوسرا فائدہ سنیے۔
میں چونکہ آکسفورڈ میں رہتا ہوں، ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ دنیاوی فائدے کی باتیں بہت کرتے ہیں، تو میں بھی عادی ہو گیا ہوں ان کے ساتھ. اور آج کل زمانہ بھی ایسا کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بتاؤ ملتا کیا ہے حافظ قرآن کو؟ ہمارے یہاں تو کوئی کچھ نہیں دیتا ہے. شیخ ابو غانم القاضی یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا بیٹا گھر آیا، چھوٹا بچہ، استاد سے پڑھ کر آیا، قرآن شریف ہاتھ میں، کہ بیٹا ادھر آؤ، کوئی سورت یاد کر کے آئے ہو؟ کہا جی ابو یاد کر کے آیا ہوں. سناؤ. سورہ فاتحہ سنائی، اچھی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھی، تجوید کے ساتھ پڑھی. استاد نے یہ سورت یاد کرائی ہے. شیخ غانم نے، ابو غانم نے 20 دینار نکال کر اس بچے کو دیے، جاؤ اپنے استاد کو دے کر آؤ. 20 دینار 7.5 تولہ سونے کے برابر ہوتے ہیں. 3-4 ہزار پاؤنڈ بن جاتے ہیں کم از کم. ایک سورہ فاتحہ. استاد کو پیسے دیے تو استاد آ گیا، حضرت یہ بچہ لے کر آیا ہے. تو حضرت نے جواب دیا، فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، جو تم نے میرے بچے کو قرآن سورہ فاتحہ سکھائی ہے اس کا ایک حرف اس پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. ایسے لوگ تھے جو قرآن کی عزت کیا کرتے تھے، قرآن کا احترام کیا کرتے تھے. ویسے دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر ایک فائدہ یہ، آپ کا بچہ تراویح میں قرآن سناتا ہے، پیچھے علماء بھی کھڑے ہوتے ہیں، شیخ الحدیث بھی کھڑے ہوتے ہیں، مفتی بھی کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کھڑی ہوتی ہے ان کے پیچھے قرآن سنتی ہے. دوسرا فائدہ، جو بچے قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ حفظ قرآن کی برکت سے ان کا حافظہ تیز کر دیتا ہے. یاد رکھیں، جو بچے حافظ قرآن کالج میں آپ کو نظر آئیں گے وہ ذہین ہوں گے، یونیورسٹی میں ہوں گے ٹاپ پر ہوں گے. اس قرآن کی برکت سے اللہ ان کا سینہ بھی کھول دیتا ہے، ان کا ذہن بھی کھول دیتا ہے. وہ بچے تیز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بچہ تھا، وہ پڑھتا تھا، اس نے 5-6 سپارے یاد کیا، ہم نے مدرسہ بھیج دیا، حافظ بن گیا. اور وہ دوسرے اس کے جو ساتھی تھے وہ یونیورسٹی وغیرہ کالج میں چلے گئے. وہ بیچارہ قرآن بیچارہ تو نہیں تھا، لیکن وہ تو جناب کیا ہے بڑی عزت والا تھا، لیکن لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بیچارہ یونیورسٹی سے رہ گیا، محروم ہو گیا. اس نے قرآن یاد کیا، واپس آیا، یونیورسٹی پڑھی، ان سے آگے نکل گیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ان سے آگے نکل گیا. آپ کا بچہ ذہین ہوگا. تیسرا فائدہ سنیے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن کا علم، دین کا علم، حدیث کا علم، یعنی عالم بننا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے قرآن کو یاد کرے. امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت وہ فرماتی ہے قرآن کو یاد کرے، اس لیے کہ قرآن تمام علوم میں سب سے اصل علم یہ ہے کہ جب یہ یاد ہوگا تو اس کے یاد کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ علم دین آگے جو آپ حاصل کریں گے اس کا حصول آپ کے لیے آسان بنا دے گا. وہ عالم بھی اچھا ہوگا. قرآن عربی زبان میں، اس کا معنی یہ آپ کے بچے کے لیے عربی زبان سیکھنا بھی آسان ہوگی، عربی زبان بولنا بھی آسان ہوگی، حدیث اور آگے جو دین کا علم حاصل کرے گا وہ بھی اس کے لیے آسان ہوگا. یہ کم بات ہے آپ کا بچہ ذہین ہو، آپ کا بچہ جناب کیا اس کے سینے میں قرآن ہو، آپ کا بچہ یونیورسٹی جائے تو وہاں بھی ٹاپ پر ہو، عالم بنے تو وہ بھی ٹاپ کا عالم بنے گا، مدرس بنے گا تو ٹاپ کا مدرس بنے گا، مفتی بنے گا تو اچھا مفتی بنے گا. اتنے سارے فائدے ہیں اس کے. اس لیے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمائے، ایک موقع پر ختم قرآن کا موقع تھا، حافظ قرآن بچہ بیٹھا ہوا تھا، والد صاحب نے کہا تمہارے سینے میں وہ دولت ہے کہ اس کی قدر کرو. اگر تمہارے سامنے کوئی بادشاہ بھی گزرے اور تم یہ سمجھو کہ یہ مجھ سے بڑا ہے اور میں اس سے چھوٹا ہوں، میرا مرتبہ چھوٹا ہے، تم نے قرآن کی ناقدری کی ہے. اللہ نے یہ ہمارے. اور پھر میرے دوستو، آپ قبر میں ہوں گے، پیچھے بچہ قرآن سنا رہا ہوگا، آپ کا تو اکاؤنٹ کھلا کا کھلا ہے، کھلا ہوا ہے آپ کا اکاؤنٹ. کتنا ثواب مل رہا ہے آپ کو. اور آخرت کے تو فوائد ہی فوائد ہے. مرنا بھی تو ہے ایک دن،
والدین کے سروں پر اللہ تعالیٰ تاج رکھیں گے. ضوءه احسن من ضوء الشمس، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی سے زیادہ وہ روشن ہوں گے. حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. قرآن پڑھتے جاؤ، آرام سے پڑھتے جاؤ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جاؤ، جب تمہاری آخری آیت آئے گی وہی تمہاری آخری جنت ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا شفعہ فی عشرۃ من اہل بیت، اس کے خاندان کے 10 آدمی جو گنہگار آدمی ہے، فیملی ممبرز، خاندان والے، جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے. حافظ قرآن کھڑا ہوگا، سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کے قبول فرما کر اس کے خاندان کے 10 بندوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرمائے. دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. اچھا جی، یہ فرما رہے ذرا ترنم میں بھی ہونا چاہیے. یہ ترنم تو مجھے آتا ہے، لیکن یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں تو مجھے کبھی کبھی میں تھوڑا سا حیا کر لیتا ہوں. ان کی اجازت ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے میرے دوستوں، کیا سناؤں آپ کو. چلے سنا ہی دیتا ہوں. یہ جو ہم نے دنیا میں ریس لگائی ہے نا، یہ دنیا والی ریس، اس کو ذرا ختم کرے اور آخرت والی ریس شروع کرے. ہمارے بچے یہی کام آئیں گے انشاءاللہ. اور اگر ہم نے یہ نہیں چھوڑا تو پھر ذرا یہ سن لے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم نے قرآن سے تعلق ختم کیا، فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دنیا کڑی ہوگی، انبیاء بھی کڑے ہوں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن شفاعت کے ساتھ شکایت بھی فرمائیں گے. ہم تو شفاعت کو یاد رکھتے ہیں، شکایت یاد نہیں ہے ہمیں. قرآن میں اللہ نے اس شکایت کو بھی ذکر کیا ہے، اور وہ شکایت کیا ہوگی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے اللہ، میں ان کے پاس قرآن لے کر گیا جو تو نے مجھے دولت عطا کی تھی، وہ میں نے اپنی امت کے سامنے پیش کر دی، لیکن میری امت کے پاس سب کچھ کے لیے وقت تو موجود تھا، تیرے کلام کے لیے وقت موجود نہیں تھا. یہ اخبار پڑھتے تھے لیکن قرآن انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ رات دن ٹی وی پر پروگرام گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر دیکھنے کے لیے وقت ان کے پاس ہوتا تھا، قرآن کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں. نہ قرآن سمجھنے میں آتا ہے، نہ قرآن پڑھنے میں آتا ہے، نہ قرآن عمل میں آتا ہے. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائے تو اللہ کتنا غصہ ہوگا، کتنا غصہ ہوگا. یہ دنیا کی ریس کو چھوڑ دو، آخرت کی دنیا کے اندر تو جو کچھ ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ مل کر رہے گا. لیکن آخرت کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کون ان سے واقف نہیں؟ وہ پہلے مجدد امت ہے اور بادشاہ وقت بنے. کہتے ہیں عمر ثانی، دوسرے عمر ہے وہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے کپڑے دھوئے جاتے تھے تو ایسے پانی میں دھوئے جاتے تھے جس میں خاص قسم کی خوشبو ڈالی جاتی تھی، اور اس پانی میں کپڑے دھونے کے بعد کئی دن تک ان کپڑوں میں خوشبو آتی تھی. اور جب کپڑے دھلنے کے بعد بچا ہوا پانی ہوتا تھا، لوگ اس میں اپنے کپڑے ڈالتے تھے. اور شہزادے ہیں، ناز و نعم میں پلے ہوئے ہیں،
جو چیز انہیں پسند آئی وہ ان کے لیے خریدنا کوئی مشکل نہیں. محلات میں رہتے ہیں, دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ان کو بادشاہت مل گئی, خلیفہ بن گئے. جیسے ہی خلیفہ بنے بیوی کو بلایا, کہا جو تمہارے پاس جواہرات ہے, زیورات ہے, سب نکال کر بیت المال میں جمع کرا دو. اللہ اکبر. سب جمع کرا دیے. بادشاہ ہے اور فقر کی حالت میں رہ رہے ہیں, حکومت سے جو تنخواہ ملتی ہے اس پہ گزارا ہو رہا ہے. عید کا دن آیا, بیوی نے کہا, بیوی بھی صابرہ شاکرہ, کہ جو آپ پسند کرے وہ مجھے پسند ہے. بیوی نے سارا مال زیور سب جمع کرا دیا. عید کے دن آئے, کہا بچوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہے, آپ جائیے ایڈوانس میں اپنی اگلے مہینے کی تنخواہ لیجیے, ہمارے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام ہو جائے. عمر ابن عبدالعزیز گئے اور جو بیت المال کا منشی تھا ان سے کہا کہ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے. لیکن منشی بھی تو آج کل کے زمانے کا منشی نہیں تھا, عمر ابن عبدالعزیز کا منشی تھا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا حضرت میں دینے کو تیار ہوں, آپ مجھے ایک چٹ پر لکھ دیجئے, آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے. وہ وہیں سے واپس آ گئے. بیوی سے کہا کہ ارے بچوں کو پرانے کپڑے پہنا دینا, میں اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا ہوں. عید گزر گئی. اور حکومت ایسی ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے مال آتا ہے تو آپ واپس کر دیتے ہیں کہ اپنے علاقے کے لوگوں پہ خرچ کرو, اور وہاں سے گورنر کہتے ہیں کہ ہم نے خرچ کیا ہے, ہمارے یہاں ایک بھی فقیر آدمی نہیں بچا ہے. زکات لینے کو کوئی تیار نہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے, لے جا کر پہاڑوں پر رکھ دو, پرندے کھا لیں گے تو کم از کم یہ اناج ضائع تو نہیں ہوگا. ایسی بادشاہت. کسی نے ان سے پوچھا, اب یہ ذرا سننے کی بات ہے, پوچھا امیر المومنین, ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب آپ شہزادے تھے, محلات میں رہتے تھے, خوبصورت پوشاک پہنتے تھے, خوبصورت سواریوں پر گھومتے تھے, اعلیٰ سے اعلیٰ لباس آپ کے جسم پر ہوتا تھا. اور اب یہ زمانہ آیا کہ آپ فقیری کی حالت میں ہیں, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور بادشاہ وقت ہے. یہ کیا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا, میرا شوق بدل گیا ہے. پہلے مجھے شوق تھا گھوڑا اچھا ہونا چاہیے تو میں نے اچھے گھوڑے خریدے, پوشاک اچھی ہونی چاہیے اچھی پوشاک خریدی, لباس اچھا ہونا چاہیے اچھا لباس خریدا, محل بڑا ہونا چاہیے محل بڑا خرید لیا. دنیا کی جو چیز مجھے پسند آئی وہ میں نے خرید لی, میرا شوق تھا. لیکن جس دن سے بادشاہ بنا ہوں میرا شوق بدل گیا ہے. اب میرا شوق یہ ہے کہ مجھے جنت خریدنی ہے, اس کے لیے مجھے دنیا چھوڑنی پڑے گی, مجھے حرام چھوڑنا پڑے گا, مجھے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا, مجھے دھوکہ چھوڑنا پڑے گا, مجھے کرپشن چھوڑنی پڑے گی, مجھے کسی پہ ظلم نہیں کرنا پڑے گا, مجھے غریبوں کی خبر گیری کرنی پڑے گی. اس لیے میرا شوق بدل گیا ہے. میں اب جنت آخر اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ مجھے جنت عطا کرے گا. آج میرے دوستوں ہم اپنے شوق بدلے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا حشر ہے؟ قرآن کے بنیادی 3 حقوق ہیں. قرآن پاک کو سنیے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی, اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہے, ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ یہیں کے جو لوگ ہوں گے انہی میں سے جو یہاں مکے میں آس پاس رہیں گے انہی کے اندر انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کی, جو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے, ان کا تزکیہ کرے,
کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یہ 3 چیزیں ہیں: قرآن پڑھنا، قرآن کی تعلیم اور تزکیہ کرنا، دل صاف ہو جائے تاکہ دین پر چلنا آسان ہو۔ یہ 3 فرائض منصبی ہے اللہ کے پیغمبر کے۔ یہ 3 کام آج دنیا کے اندر 3 جگہوں پر ہو رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور حفظ کی محنت مکاتب اور ہماری مساجد میں ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں حافظ قرآن نہیں ہوتے تھے، پاکستان ہندوستان سے آتے تھے، مسجدیں نہیں تھی۔ آج ہر مسجد میں 5-5 6-6 حافظ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ مکاتب کا کام ہے۔ دوسرا تعلیم کتاب، علم دین، یہ مدارس اور جامعات میں ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہے تزکیہ نفس کے خانقاہوں میں۔ دنیا میں آج کوشش ہو رہی ہے مکاتب ختم ہو جائے، مدارس ختم ہو جائے، خانقاہ ختم ہو جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ کوشش ہو رہی تھی مسلمانوں کو ختم کیا جائے، نہیں کر سکے۔ پھر دوسری کوشش شروع ہوئی، قرآن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کے مصاحف کو لے کر ہزاروں کی تعداد میں قرآن جلا دیے گئے۔ تو ایک عالم دین نے انہیں پکڑا اور مسجد میں لائے۔ ایک بچے سے کہا بیٹا اٹھو، پہلا سپارہ سناؤ، دوسرے سے کہا دوسرا سناؤ، تیسرے سے کہا تیسرا سناؤ۔ کہا تم قرآن کے صحیفے تو جلا سکتے ہو، ہمارے دلوں سے قرآن نہیں نکال سکتے۔ قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور اب یہ وقت آ رہا ہے کہ اب یہ کام کہ دنیا میں حافظ بدنام ہو، قاری بدنام ہو، عالم بدنام ہو، ٹوپی بدنام ہو، داڑھی بدنام ہو، پگڑی بدنام ہو، مدرسہ بدنام ہو، مسجد بدنام ہو، مدارس بدنام ہو، خانقاہ بدنام ہو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ رنگ بدل چکا ہے، کام وہی ہو رہا ہے جو پہلے سے منافقین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں ہوا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جو پہلے نہیں بجھا سکے وہ آج کیا بجھائیں گے؟ جس دین کی حفاظت اللہ نے 1400 سال پہلے کی، وہی اللہ آج بھی حفاظت کرے گا، قیامت تک کرے گا۔ ہم خوش نصیب ہے کہ میرا اور آپ کا بچہ قرآن کی حفاظت کے اندر ذریعہ اور سبب کے طور پر استعمال ہو جائے۔ میرا بچہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب اللہ نے حافظ قرآن کو بنایا ہے، عالم قرآن کو بنایا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جن کے بچے اللہ کے قرآن کی حفاظت میں ذریعے کے طور پر استعمال ہو جائے، اور بد نصیب ہے وہ لوگ کہ اگر وہ قرآن سے دور رہے۔ آج قرآن کو ہم نے ایصال ثواب کے لیے قرآن کو ایک کتاب سمجھا ہوا ہے۔ باپ کا انتقال ہو تو قرآن کا ختم، اچھی بات ہے، قرآن کا ختم کرنا کوئی ناجائز نہیں، اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے۔ دکان افتتاح ہو رہا ہے، دکان کی افتتاح ہو رہی ہے، قرآن کا ختم، اچھی بات ہے۔ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت۔ پہلے زمانے میں سیاسی جلسے ہوتے تھے تو اس میں بھی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہوتی تھی۔ اب تو ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ سیاسی جلسوں میں قرآن تو دور کی بات، اب وہاں ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور ذرا سی بات کرو تو آگے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہیں ہم۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے یعنی جو عام لیڈر ہوتے تھے وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اپنی بات شروع کرتے تھے۔ آج ان کو، ہمارے لیڈروں کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا ہے۔
تو جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہو، جو قرآن سمجھتا نہیں ہو، وہ اس ملک میں قرآن نافذ کیسے کرے گا؟ سمپل سی بات ہے. قرآن پر وہی لوگ چلتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہو. ایسا بھی ایک صدر ہے دنیا کے اندر جو قرآن پڑھتا ہے تو بڑے بڑے قاری شرما جاتے ہیں. سنایا آپ نے ان کا قرآن؟ اردگان کا قرآن سنے نا ذرا اس کا، تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی قاری قرآن پڑھ رہا ہے. جس کو قرآن ہی پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ قرآن کو نافذ کیسے کرے گا؟ ہمارے یہی بچے کل بڑے ہوں گے، معاشرے میں آگے جائیں گے، ہمیں کیا معلوم یہ کیا بنیں گے؟ ان کو قرآن سے جوڑ دیجئے. ورنہ یاد رکھو، یہ جو ہم نے قرآن کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے، یہ بہت برا حشر کیا ہے ہم نے. پورے سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. بس میں اب ختم کرتا ہوں، ایک دو شعر سنا دیتا ہوں آخر میں. فرمایا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. یہ قرآن کی فریاد ہے جو قرآن ہم سب سے کر رہا ہے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. مولوی صاحب تعویذ دے دے. میرے پاس ایک آیا کہ یہ قرآن کے اندر دیکھ کر بتائے مجھے کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ آپ کو کیا ہوا ہے. تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم مجھے کیا ہے، یہ بھی قرآن نہیں بتا سکتا. یہ سمجھتے مولوی صاحب کے پاس قرآن ہے، قرآن میں دیکھیں گے سب کچھ پتا چل جائے گا. آج کل یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں، اور عورتوں میں بہت زیادہ ہے. ذرا سب کچھ ہو جائے ہم پہ جادو ہو گیا ہے. اور یہ جو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جائے، ان کے پاس جو بھی جاتا ہے ہر آدمی کو جادو ہوا ہے، ہر آدمی کو جن چمٹا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ پاکستان گیا تو وہاں جو بھی آئے کہ جن اس پہ جن ہے، اس پہ جادو ہے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ سارے جنات جتنے ہیں انہوں نے سارے انگریزوں کو چھوڑا ہوا ہے، صرف مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کوئی انگریز نہیں کہتا مجھ پہ جن چمٹا ہوا ہے، اور ایک ہم مسلمان ہی ہیں جو ہم پہ جن چمٹے ہوئے ہیں. بہت بڑا کاروبار بنایا ہوا ہے، بزنس بنایا ہوا ہے، فضول چیزیں ساری. قرآن اللہ نے اس لیے اتارا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. اور جزداں حریر و ریشم کے، اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، پھولوں میں بسایا جاتا ہوں. اور جس طرح سے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سنایا جاتا ہوں. قرآن کا پڑھنا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے اس قرآن کو سمجھے بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں اس قرآن میں؟ جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سنایا جاتا ہوں. اور جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. عدالت میں قرآن پڑھا ہوا ہے جھوٹی قسم کھانے کے لیے. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. اور کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. اللہ ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو قرآن سے تعلق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس مرکز کو، اس سینٹر کو آباد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.